لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا خیریت سے آپ لوگ؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. حجاز مقدس کے عنوان سے سیریز جاری ہے اور حرمین شریفین کے تعلق سے کلام، حج کے حوالے سے گفتگو اور حج کے مناسک اور حج کے ایام اور حج کے مناسک کے ادا کیے جانے کے مقامات، ان حوالوں سے کلام ہو رہا ہے اور کوشش ہے کہ ایک مختصر وقت میں بہت ہی بنیادی معلومات فریضہ حج کے حوالے سے ہمارے سامنے آئیں اور کچھ ہمارے نوجوان ساتھیوں کے سوالات کے جوابات بھی ہم لینے کی کوشش کریں. تو آئیے آج کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی بیٹا خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. شروع کریں پروگرام آج کا. اچھا، پچھلے پروگرام میں ہم نے بات شروع کی تھی کہ حج کے مناسک کو ادا کرنے والے ایام، یعنی کن ایام میں ان مناسک کو ادا کرنا ہے. تو ہم نے بات کی تھی 5 دن تو لازمی ہیں. کون سے؟ 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 تک، اور 6واں دن اختیاری. تھوڑی دیر میں آج وضاحت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو حج کے جو ایام جن میں مناسک ادا کرنے ہیں مخصوص اور مخصوص مقامات پر، مقامات کا ذکر بھی آ گیا، اور جب ایام پر یعنی دنوں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ کس دن کیا عمل کرنے، تب بھی مقام کا بیان ہمارے سامنے آ رہا ہے. 8 ذی الحجہ کی ہم نے بات کی تھی. کہاں قیام ہوتا ہے؟ منی کے علاقے میں، ٹھیک ہے. اور ظہر سے لے کے عشاء تک یہاں رہتے ہیں، رات کا قیام کرتے ہیں. اور 9 ذی الحجہ آ گئی. 9 ذی الحجہ کی فجر بھی یہیں پر ادا کرتے ہیں. مسنون عمل ہے. ہاں انتظامی اعتبار سے کبھی بسز کو پہلے جانا پڑ جائے تو ایک مجبوری کی بات ہو جاتی ہے. اب 9 ذی الحجہ کو کہاں پہنچنا ہے؟ عرفات کے میدان میں. اور حدیث مبارک میں ذکر ہے کہ الحج عرفہ، حج تو عرفات کی حاضری کا نام ہے. بقیہ اور مناسک کے اعمال میں کوئی بیمار ہو گیا، کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا تو اس کا کوئی دم ادا ہو جائے گا، اس کا کوئی اس کے حوالے سے کوئی صدقہ دے دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی عرفات کے میدان میں نہیں پہنچ سکا تو اس کا حج نہیں ہوگا. آپ کی معلومات کے لیے بعض حجاج بیمار ہو جاتے ہیں اور اتنا کہ ان کے آپریشنز تک کرنا پڑ جاتے ہیں ہاسپٹل کے اندر. اب ان کا کیا بنے گا؟ تو سعودی حکومت یہ بھی اہتمام کرتی ہے، ہمارے علم میں ہے کہ ان حضرات کو ایمبولنس میں لایا جاتا ہے اور بعض مرتبہ ایئر ایمبولنس میں لایا جاتا ہے. ایئر ایمبولنس سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ایئر ایمبولنس میں لاتے ہیں، تھوڑی دیر عرفات کے میدان میں رکھ کر واپس ہاسپٹل لے جاتے ہیں. تو حج تو ہو گیا، اب باقی جو کچھ رہ گیا اس کا ازالہ ہو جائے گا، کوئی دم دیا جائے گا، قربانی دی جائے گی اینڈ سو آن. لیکن حج اصل میں کیا ہے؟ عرفہ کے دن کی حاضری کا نام. شام ہو گئی، غروب آفتاب ہو گیا، مغرب یہاں پر ادا نہیں کرنی. عرفات کے میدان سے کہاں چلے جاتے ہیں؟ مزدلفہ کے علاقے میں. تو عرفات اور منی کے درمیان میں کیا ہے؟ مزدلفہ. یہ ساتھ علاقے ہیں بالکل، ٹھیک ہے، قریب قریب چند کلومیٹرز کی بات ہے. تو عرفات سے آگے کہاں؟ مزدلفہ. یہاں رات قیام ہوگا، مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر ادا کی جاتی ہیں، اور یہاں رات کو سونا عبادت ہے. سبحان اللہ. اور نیند بڑی اچھی آتی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، نیند بڑی زبردست آتی ہے. اچھا، اس کے بعد صبح ہو گئی، 10 تاریخ لگ گئی، اور فجر کی نماز اول وقت میں ادا کریں گے، اور اس کے بعد بھی وقوف ہوگا. وقوف کیا ہے؟ دعا کرنا کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور. 10 تاریخ کا دن حجاج کے لیے بڑا مصروف دن ہے. باقی مسلمان تو عید الاضحیٰ منا رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. ہم مسلمان بقیہ جو لوگ پوری امت ہے وہ تو عید الاضحیٰ منا رہی ہے. حاجی بڑے مصروف ہوتے ہیں. اس دن 4 کام ہیں جو مسنون ترتیب کے ساتھ کریں تو بہتر ہے، اور مسنون ترتیب فقہ حنفی میں لازم بھی ہے. مسنون ترتیب کیا ہے؟ ایک ہے رمی کرنا. رمی کیا ہے؟ کنکریاں مارنا. ایک کیا ہے؟ رمی کرنا. دوسرا کیا ہے؟ قربانی پیش کرنا. دوسرا کیا ہے؟ قربانی پیش کرنا. تیسرا ہے حلق. حلق کیا تھا؟ سارے سر کے بال منڈوانا مردوں کے لیے، یا قصر کچھ بال کٹوانا. ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہو جائے گا؟ حلق یا قصر. اب احرام کی پابندی ختم تو عام کپڑوں میں آ جاتے ہیں حجاج. چوتھا کام ہے طواف زیارت کرنا. کیا کرنا؟ طواف زیارت. کتنے اعمال ہیں؟ 4. پہلا رمی، دوسرا قربانی، تیسرا حلق یا قصر، چوتھا طواف کرنا. ٹھیک ہے. یہ ترتیب سے کیے جائیں، مسنون بھی ہے، اور فقہ حنفی میں اسی ترتیب کو لازم بتایا گیا. اب 10 تاریخ ہے، اور 10 تاریخ کو جو کنکریاں مارنی ہیں اس کو کہتے ہیں رمی کرنا. رمی پھینکنا یعنی کنکریاں مارنا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے طریقہ بھی بتایا. وہاں 3 ستون ہیں. کتنے؟ 3. پہلا، دوسرا، تیسرا. تیسرا والا بڑا ستون ہے. کیا ہے؟ تو ہم لوگ اس کو بڑا شیطان کہہ دیتے ہیں
کیا کہتے تھے؟ بڑا شیطان. ٹھیک ہے، تو جمرات یہ ستون ہیں، ان کو کنکریاں، لیکن 10 تاریخ کو تیسرے والے کو، بڑے والے کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. کیا 10 تاریخ کو تیسرا والا جو بڑا، اس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. باقی اگلے دنوں میں تینوں کو کنکریاں ماری جائیں گی، آگے بتا دیں گے انشاءاللہ. تو 10 تاریخ کو پہلا عمل کیا ہے؟ کنکریاں مارنا، اور وہ 7 کنکریاں سنت کے مطابق ماری جاتی ہیں، لیکن تیسرا بڑا ستون اس کو. اس کے بعد کیا ہے جی؟ قربانی. جو بھی ترتیب ہوتی ہے حضرات خود بھی کرتے ہیں، کوئی گورنمنٹ کی اسکیم کے مطابق ہوتی ہے، کوئی گروپ والے کرتے ہیں، جو بھی ترتیب ہے قربانی ہو جائے. قربانی ہو جائے تو جہاں اپنے ہوٹل وغیرہ میں جہاں پہ قیام ہے وہاں پہ اطلاع آ جاتی. اس کے بعد حلق یا قصر کا معاملہ. حلق کیا تھا؟ سارے سر کے بال منڈوانا، اور قصر کیا ہے؟ کچھ بال کتروانا. اس کی پھر مزید تفصیل ہو گئی. یہ تیسرا کام ہو گیا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، عام کپڑوں میں آ جائیں گے، اور اب کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے. یہ کہنے میں تو 4 جملے ہیں، مگر جب لاکھوں لوگوں نے چلنا ہو تو گھنٹوں پر گھنٹے لگ جاتے ہیں بھائی. کیا؟ گھنٹوں پر گھنٹے لگ جاتے ہیں. طواف زیارت کے بارے میں یہ بتا دیا گیا 10 کو کر لیں، کوئی 10 کو نہ کر سکے تو 11 کو کر لے، 12 کی غروب سے پہلے کر لے. کیا؟ 12 کی غروب سے پہلے کر لے. یہ 10 تاریخ کے 4 بڑے بڑے اعمال، اور طواف ہوتے ہوتے رات بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی آدھی رات بھی ہو جاتی ہے. تو رمی ہو گئی 10 تاریخ کو، اور قربانی ہو گئی. قربانی حدود حرم میں ہوگی. ایک سوال آیا تھا، ہم نے بتا دیا تھا آپ کو پہلے. اور نمبر 3 حلق یا قصر کا معاملہ ہو گیا، اور طواف زیارت. اور چاہے شام تک ہو جائے، رات تک ہو جائے. رات کہاں واپس آنا ہے؟ مینا کے خیموں میں. رات واپس کہاں آنا ہے؟ مینا کے خیموں میں. وہاں قیام ہوگا، وہاں اللہ کا ذکر جاری رہے گا. سورہ البقرہ میں بھی ہے کہ حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد بھی اللہ کو بھول نہ جاؤ بھائی، اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے. ٹھیک ہے. اچھا، 10 تاریخ کو جو ہم نے رمی کرنی ہے یا حجاج کرتے ہیں، وہ طلوع آفتاب کے بعد سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، صبح سے ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن اب 10 تاریخ کے اعمال کو انجام دے کر، اور اگر طواف کر لیا تو رات کہاں واپس آ رہے ہیں؟ مینا میں. اب مینا میں 11 کو بھی قیام کرنا ہے، 12 کو بھی قیام کرنا ہے، اور میکسیمم 13 کو بھی. رات ادھر آ گئے، رات قیام رہے گا، تمام نماز ادا کریں گے. اور اگلا دن آ گیا 11 تاریخ. مینا میں قیام بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، اذکار بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، تسبیحات بھی، سارے اعمال چل رہے ہیں. لیکن رمی چلے گی اس دن بھی. تو 11 تاریخ کو زوال کے بعد، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد، زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد سب لوگ جاتے ہیں کنکریاں مارنے. اب جب 11 کی کنکری ہوگی تو ستون کتنے ہیں؟ 3 ستون ہیں. پہلے دن کتنے کو ماری تھی؟ 1 کو. اب 11 تاریخ کو پہلے کو بھی 7 کنکریاں، اس کے بعد دعا بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے ستون کو بھی 7 کنکریاں، اس کے بعد بھی دعا کرتے ہیں. اور تیسرے ستون کو بھی 7 کنکریاں، مگر اس کے بعد دعا نہیں کرتے. یہ بڑا عمل ہے 11 تاریخ کا. باقی نمازیں ہیں، اذکار ہیں، اور تسبیحات اور دعاؤں کا اہتمام ہے. بڑا عمل کیا ہے؟ 11 تاریخ کو تینوں ستونوں کو کیا مارنی ہے ہم نے؟ کنکریاں. پھر یہیں قیام کریں. ٹھیک ہے. اور 11 کے بعد اگلا دن کیا آ جائے گا؟ 12 تاریخ آ جائے گی. 12 کو بھی یہ ترتیب رہے گی. زوال کے بعد ظہر کی نماز ادا کر لیتے ہیں، اور کھا پی بھی لیتے ہیں. بھائی منع نہیں، صحیح ہے، روزہ نہیں رکھ رہے، کھا پی بھی لیتے ہیں. اور دوپہر میں جا کر کیا ہے؟ کنکریاں ماریں گے، پہلے ستون کو بھی، اور دوسرے ستون کو بھی، اور تیسرے کو بھی. دعا پہلے کے بعد بھی ہوتی ہے، دعا دوسرے کے بعد بھی ہوتی ہے، تیسرے کے بعد دعا نہیں ہوتی. یہ کون سی تاریخ آ گئی؟ 12. اب اگر کوئی چاہے تو مینا سے چلا جائے. کیوں؟ لازمی ایام مکمل ہو گئے، اور یہ حج کے تمام اعمال مکمل ہو گئے. ہاں، ایک طواف وداع ہے جو آخر میں کیا جاتا ہے، وہ بعد میں الگ سے بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو 11 تاریخ کی بھی رمی ہو گئی تینوں ستونوں کو، 12 تاریخ کی بھی رمی ہو گئی تینوں ستونوں کو. کوئی چاہے تو اب ستونوں کو رمی کر کے چلا جائے. لیکن سنت بھی یہ ہے، افضل بھی ہے کہ 13 کو بھی یہاں پر قیام کیا جائے. قرآن پاک نے بتا دیا کوئی 12 کو بھی چلا جائے تو گناہ نہیں ہے. مگر سنت کیا ہے؟ افضل کیا ہے؟ بہتر کیا ہے؟ کہ 13 کا بھی قیام ہو، اور 13 کی بھی رمی کی جائے، پہلے ستون کو، دوسرے ستون کو، اور تیسرے ستون کو. یہ ہے اختیاری. کیا مطلب؟ اختیاری. 13ویں دن لازم نہیں ہے، لیکن سنت ہے، اجر ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے قیام فرمایا تو بس ختم ہو گئی بات صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کسی کی مجبوری ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، یا 12 کو کوئی چلا جاتا ہے 13 کو نہیں رکتا تو گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ یہ ہیں حج کے ایام. 8 9 10 11 12 لازمی ہیں، اور 13واں
اختیاری یہ ہم نے موٹی موٹی بتائی ہے آپ کو بات، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم گرافکس میں چیزیں دیکھتے ہیں، اینیمیشنس میں چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مقامات بھی آ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں وہ علاقہ بھی آ رہا ہے. بات تو تب ہے کہ خاص جب ہم وہاں پہنچیں گے تو پھر اپنے ان آنکھوں سے دیکھیں گے، مشاہدات کریں گے تو یہ چیزیں یاد آئیں گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ تو ہو گیا الحمدللہ حج کے ایام کے بیان کے حوالے سے 8 9 10 11 12 ذی الحجہ، یہ حج کے اعمال مکمل ہو گئے. ایک آخری عمل کیا رہ جاتا ہے، وہ ہوتا ہے طواف وداع. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بھائی اللہ کے گھر کا ادا میں واپس جا رہے ہو، ایک اور طواف کر کے واپس جاؤ. چاہے وہیں سے کوئی جدہ سے واپس جا رہا ہے، یعنی جدہ کے ایئرپورٹ سے فلائٹس ہوتی ہیں، یا کوئی مدینہ شریف جائے گا اور مدینہ شریف سے اس کی واپسی ہوگی، تو یہ آخری طواف کرتے ہوئے جانا ہے. اس طواف کو کیا کہتے ہیں؟ طواف وداع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے ہم نے جو حج کی تعریف بہت شروع میں آپ کے سامنے رکھی تھی. حج کیا ہے؟ مخصوص دنوں میں مخصوص مقامات پر مخصوص اعمال کو انجام دینے کا نام. ارے ایک بات مجھے اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دی، یہ جو طواف زیارت کرتے ہیں نا، اس کے بعد سعی بھی کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد دلا دی. جیسے عمرے کے بیان میں ہمیں پتا ہے کہ عمرے کے اندر جب جاتے ہیں تو طواف بھی کرتے ہیں، اس کے بعد سعی بھی کرتے ہیں. تو جب طواف زیارت کریں گے تو طواف زیارت کے بعد سعی بھی کی جاتی. سعی کہاں ہوتی ہے؟ صفا و مروہ کے درمیان. تو مقامات بھی آ گئے، بیت اللہ شریف، صفا مروہ، منا، مزدلفہ اور عرفات کا میدان. اور ایام بھی آ گئے، 8 9 10 11 12 لازم اور 13واں اختیاری، لیکن وہ مسنون ہے، اس کا اجر ہے. اور کنکریوں ماننے پر گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، حدیث سے مبارک میں آتا ہے. تو 13ویں دن بھی 13 تاریخ کو بھی معاف کیجیے گا، ذی الحجہ کی 13 تاریخ کو بھی وہاں پر ہمیں قیام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یوں ایک انداز سے مخصوص مقامات اور مخصوص ایام اور مخصوص اعمال کا بیان مکمل ہو گیا. باقی اس میں تفصیلات ہیں، بھئی احرام کی ترتیب کیا ہوگی، باندھنے کا طریقہ کیا ہے، اور نیت کب کی جاتی ہے، کون کون سی چیزیں منع ہو جاتی ہیں. سعی میں اگر بھول گئے چکر تو کیا ہوگا، طواف میں بھول گئے تو کیا ہوگا، طواف بغیر وضو نہیں ہو سکتا. اگر طواف کرنے کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا، سعی بغیر وضو ہو سکتی ہے، طواف بغیر وضو نہیں ہو. بہت سارے مسائل ہیں. وہ مسائل تو پھر جب بندہ حج کے لیے جائے تو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مگر اس پروگرام میں ہماری کوشش کیا ہے، بیسکس ہمارے سامنے آ جائیں، ایک اوور ویو ہمارے سامنے آ جائے. وہ اللہ کے فضل سے بیان اس درجے میں مکمل ہو رہا ہے کہ مخصوص دنوں کا بیان بھی آ گیا، مخصوص مقامات کا بیان بھی آ گیا، اور مخصوص مناسک کا بیان بھی ہمارے سامنے آ گیا. تو یہ حج کی تعریف اور اس کے تحت یہ مخصوص ساری باتیں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئیں. ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم نے حج کے ایام جو کہ مخصوص ہیں، جن میں مخصوص مقامات پر مخصوص مناسک کو ادا کرنا ہوتا ہے، اس کا بیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توفیق سے مکمل ہوا. الحمدللہ اب وقت ہے سوالات کا، تاکہ افہام و تفہیم کا سلسلہ آگے بڑھے. چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج کیا سوالات ان کے ذہنوں میں اٹھے ہیں. جی پہلا سوال کن کی طرف سے ہے؟ جی فرمائیے، بسم اللہ. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے، جیسے آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ طواف زیارہ کے لیے اگر 10 ذی الحجہ کو آپ نکلتے ہیں حرم کے لیے تو رات جو ہے وہ آپ کو مینا میں قیام کرنا ہے. اگر کسی بھی وجہ کر وہ شخص مینا واپس نہ آ پائے رات میں تو اس کی کیا وعید ہے، اس کے کیا معاملات ہیں؟ جی دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ چیزوں کو پہلے سے پلان کرنا پڑتا ہے. جانے سے پہلے معلومات کرنی چاہیے کہ ہمیں کہاں کتنا وقت لگے گا. جانے والوں کو تربیتی سیشنز بھی اٹینڈ کرنے چاہیے. اگر ہم پلان کر کے چلیں گے اللہ کی توفیق سے تو معاملات ٹھیک رہیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے کنکری مار لی، قربانی ہو گئی، احرام کھول لیا اور روٹین کے کپڑوں میں آ گئے، بسم اللہ کر کے جائیے طواف کرنے کے لیے. اور اگر محسوس ہوتا ہے کہ رونق بہت زیادہ ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں اور شاید مشکل ہوگا، کوئی بزرگ ہے، کوئی بیماری کا معاملہ ہے، تو بھائی 11 کو جا کے کر لیں، 12 کو جا کے کر لیں. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات ہے کہ فار اینی ریزن کوئی گیا اور بڑی تاخیر ہو گئی طواف زیارت میں، کس میں؟ طواف زیارت میں، اور مینا نہیں پہنچ سکا تو گناہگار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس سے کہ طواف زیارت تو فرض ہے اور مینا کا قیام سنت رسول کے مطابق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ جان بوجھ کے تو نہیں قیام کو چھوڑا، جا رہا ہے کس لیے؟ فرض کو ادا کرنے کے لیے. اور اگر وہ پھنس گیا، کوئی مشکل پیش آ گئی اور واپس مینا میں نہیں پہنچ سکا تو انشاءاللہ وہ گناہگار نہیں ہوگا. یہ بھی یاد رہے کہ مینا میں تھوڑی دیر بھی پہنچ جائے، بھائی فجر سے پہلے پہنچ جائے، چند منٹس کے لیے بھی پہنچ جائے، فجر سے تھوڑی دیر پہلے بھی پہنچ جائے گا تو اس کا قیام کاؤنٹ ہو جائے گا، سنت انشاءاللہ تعالی ادا ہو جائے گا. جی اگلا سوال کون کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مائی وبرکاتہ. نیم از حافظ عبد الرحمن. جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مشہور یہ ہے کہ قربانی صرف حاجیوں کے لیے ہے، تو اس کے بارے میں کیا
احکامات ہیں وہ آپ مجھے بتا دیجیے. بہت بہت اچھا سوال ہے. مشہور کر دیا ہے کچھ لوگوں نے کہ بھائی قربانی صرف حاجیوں کے لیے ہے، حالانکہ ابھی ہم نے سمجھا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر باقی امت قربانی کرتی ہے اور حجاج اپنی قربانی کرتے ہیں. حاجی جو قربانی کرتے ہیں وہ حج اور عمرے کو ملا لیا اگر تو اس پر شکرانہ، اس کو کہتے ہیں دم شکر. کیا کہتے ہیں؟ ویسے دم کسے کہتے ہیں؟ خون کو، خون بہانا، جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرنا. ٹھیک ہے، تو وہ حاجی جو ہیں وہ دم شکر ادا کرتے، شکرانے کے طور پر قربانی پیش کرتے ہیں کہ حج اور عمرے کو انہوں نے ملا لیا. حج تمتع میں بھی ہوتا ہے اور حج قران میں بھی ہوتا ہے. ہم جو مسلمان بقیہ امت قربانی پیش کرتی ہے تو سنت ابراہیمی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جاری فرمائی، اور قرآن پاک نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز ادا کیجئے اور اپنے رب کے لیے قربانی پیش کیجئے. اور اس حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 برس تک مدینہ شریف میں رہے. کتنے برس؟ 10 برس تک. ہر سال حضور نے قربانی پیش کی، حالانکہ حضور نے حج کب ادا کیا تھا؟ 10 ہجری میں، لیکن 10 سال حضور مدینہ شریف میں رہے اور آپ نے ہمیشہ قربانی پیش کی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت یہ رہی کہ آپ نے ہر سال قربانی پیش کی عید الاضحیٰ کے موقع پر. وہ قربانی سنت ابراہیمی والے تسلسل میں ہے. اور حاجی جو قربانیاں پیش کرتے ہیں وہ تمتع یا قران یعنی حج اور عمرے کو جو ملا لیتے ہیں اس کے شکرانے کے طور پر قربانی پیش کرتے ہیں. یہ بہت بڑا کنفیوژن تھا، اس کو دور ہونا ضروری تھا. ماشاءاللہ یہ ایک اچھا سوال آ گیا. اگلا سوال کہاں سے آ رہا ہے جی؟ یہاں سے آ رہا ہے جی، بیٹا بتائیے. میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کا طواف کے دوران احرام کھل جائے تو پھر اس احرام کھلنے سے اس کے حج پہ کیا اثر ہوگا کچھ؟ ٹھیک ہے، پہلی بات تو ہے کہ طواف، حج کا طواف، طواف زیارت یا عمرے کا طواف، اس کے علاوہ نفل طواف بھی ہوتا ہے. تو طواف تو مختلف مواقع پر ہوتے ہیں. آپ کا خاص سوال ہے کہ جب بندہ عمرے کا طواف کر رہا ہے تو حالت احرام میں ہوگا. ٹھیک ہے جی، عمرے کا طواف اگر کر رہا ہے تو اگر طواف کرنے کے دوران میں اگر اس کا احرام کھل جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر چادر ڈھیلی پڑ گئی تو چادر کو باندھ لے گا. ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی کب کی؟ جب وہ حالت احرام میں، ورنہ طواف تو عام کپڑوں میں بھی تو ہوتا ہے نا. طواف زیارت عام کپڑوں میں ہوگا اور عمرے کا طواف تو حالت احرام میں ہوگا. اس کے بعد آدمی نفل طواف کرے گا وہ تو عام کپڑوں میں کرے گا. تو یہ خاص سوال تھا کہ طواف کے دوران میں اگر بندے نے احرام باندھ رکھا ہے اور اگر کوئی چادر کھل گئی تو اس چادر کو وہ سیٹ کر لے، لوز ہو گیا تو اس کو سیٹ کر لے، ٹائٹ کر لے. اس سے کوئی فرق حج پر نہیں پڑتا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ الحمدللہ بہت اچھے سوالات آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے پاس آ گئے. تو یہ اچھی بات ہے، سوالات جاری رہنے چاہیے، سوالات ہونے چاہیے، سوالات سے بندہ سیکھتا بھی ہے. ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ حجاز مقدس سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور ایک سفر یہ حجاز مقدس کا کہ وہاں کے مقامات کا تذکرہ آ رہا ہے، وہاں کے مناسک کا تذکرہ آ رہا ہے، وہاں کے اعمال کا تذکرہ آ رہا ہے. اور آئندہ ان اعمال کی حکمتوں پر بھی انشاءاللہ کلام کریں گے، فوائد پر بھی کلام کریں گے. البتہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے آج جو بیان مکمل کیا وہ مناسک حج یعنی حج کے اعمال کن ایام میں ادا کیے جاتے ہیں اور کن مقامات پر ادا کیے جاتے ہیں. تو 8 ذی الحجہ سے لے کے 12 ذی الحجہ لازمی دن اور 13 ذی الحجہ اختیاری دن، یہ تفصیلات آج ہمارے سامنے آئی ہیں. اللہ تعالیٰ میں مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حجاج کرام کے حج کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ کیو ٹی وی کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور مزید پوری امت کے لیے اس کو نافع بنائے اور یہ سیکھنے سکھانے کا عمل آگے بڑھتا رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ ہم تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہتی ہے، تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.